اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ پاکستان میں آج اللہ کا بڑا کرم ہے کہ تیسرا روزہ افطار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج چوتھا روزہ افطار کیا جائے گا۔ یعنی پاکستان میں آج 3 رمضان المبارک 1433 ہجری پیر کا دن ہے اور 23 جولائی 2012۔ بعض واقعات ناظرین کرام دل کو ایسا چھو لیتے ہیں اور دل سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ دل کو قریب کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی بہت بڑے بزرگ ہیں اور ہمارے شاعر مشرق، مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ان کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں۔ مثنوی مولانا مانوی، اس مثنوی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے، فکر پریشان ہو جاتی ہے اور انسان ان گتھیوں کو سلجھانے میں مستغرق ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے کہ وہ تو جو سمجھ رہا ہے ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سب کچھ بدلا ہوا ہے، ہماری عقلیں اس جگہ پر پہنچ نہیں پاتی۔ ایسا ہی ایک واقعہ مثنوی مولانا مانوی میں نے پڑھا، سوچتا ہوں کہ آپ کو بھی بتاؤں، اور آج کے دور میں اس کو بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہوا یوں کہ ایک مجذوب تھا، مجذوب کہتے ہیں ناظرین کرام اللہ کے دیوانے، اللہ کے عاشق، بلکہ عاشق صادق کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ تو وہ مجذوب تھا اور اللہ کی محبت میں ہر وقت اس کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ چرواہا تھا، گدڑیا تھا، لہذا مخلوق سے کٹ کر دور پہاڑوں میں جا کر اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب وہ بکریوں کو چراتا تھا تو یہ کہتا جاتا تھا، اے اللہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرا بہت بڑا عاشق ہوں، اے میرے مالک تو کہاں ملے گا؟ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تو کہیں ملے گا تو میں تیرے پاس آتا، تیرا نوکر ہو جاتا، تیرے بالوں میں کنگا کیا کرتا، تیری گدڑی سی دیا کرتا، میں تیرے لیے کھانا بناتا، میں تیرے لیے جھاڑو لگاتا، تو کبھی بیمار ہو جاتا تو میں ہی تیری تیمارداری کرتا، تو جو کہتا میں تجھے پکا کر کھلاتا، میں تیرے ہاتھوں کو بوسہ دیتا، میں تیرے پیروں کی مالش کرتا، اے اللہ تو مجھے کہیں مل جائے تو میں تیرا نوکر ہو جاؤں۔ اور کہتا میری تمام بکریاں پروردگار تجھ پر قربان، یہ سب جتنی بکریاں ہیں یہ سب تجھ پر قربان، اور یہ جو میں ہائے ہائے کرتا ہوں بکریوں کے ساتھ، یہ میں بکریوں کے لیے نہیں کرتا، یہ تو تجھ سے بڑا جاہل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، فوری طور پر تو توبہ کر، کیونکہ تیرے سارے جملے جو ہیں یہ کفر پر مبنی ہیں، کفر لازم آتا ہے، تو توبہ کر۔ اب جب اس عاشق صادق نے ایک اولو العزم پیغمبر کی زبانی یہ ساری باتیں سنی تو اس کا تو برا حال ہو گیا، اس نے اپنا گریبان پھاڑا، رونے لگا اور روتے روتے توبہ کا خوف، اپنے گناہوں کا خوف، اس نے جو کچھ کہا تھا اس پر شرمندگی، ندامت، اس نے اپنے گریبان پھاڑا اور کہیں ویرانوں میں دور نکل گیا، روتا ہوا، چیختا ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جیسے ہی وہ چلا گیا اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، اور ذرا سماعت فرمائیے گا کہ پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ ہم نے تم کو اس دنیا میں
بندوں سے ہماری ذات کو قریب کرنے بھیجا ہے، دور کرنے نہیں بھیجا۔ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا تاکہ تم بندوں سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرو، لیکن اے موسیٰ تم نے تو وہ تعلق توڑ دیا۔ ہم نے تمہیں وصل کے لیے بھیجا تھا، فصل کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تو نے آج ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا، لیکن تو نے سخت نصیحت کر کے اسے مجھ سے جدا کر دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ کیا خوبصورت واقعہ ہے، اور اس سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ کسی کو نصیحت کرتے وقت بھی بڑے اعتدال سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے ناظرین کرام کہ جو اللہ کے سچے عاشق ہوتے ہیں، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس سے پیار کرتے ہیں، وہ ہم تو جانتے ہی نہیں نا، ہم کیسے جج کریں کسی کو کہ اللہ کی نگاہ میں کون کتنا محبوب ہے، کون کتنا بڑا رتبہ اس کے پاس ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ برائے مہربانی جج مت کیا کیجئے، برائے مہربانی جج مت کریں۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ججمنٹ پر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آ گیا، میں اور آپ کی پھر حیثیت کیا ہے؟ ہم تو موسیٰ کے، سیدنا موسیٰ کے تو قدموں میں جو ان کے پاپوش مبارک ہیں، ہم تو اس کے ذرے بھی نہیں ہیں، خاک بھی نہیں ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب اللہ یہ فرما سکتا ہے تو میں اور آپ کی، میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ لہٰذا ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے۔ کون اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے، کتنا پیارا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ سب گناہ گار نہیں ہوتے، بس یہ محبت میں، پیار میں ادب کا خیال نہیں رکھتے، آداب الوہیت نہیں جانتے، آداب الوہیت کے برخلاف ہو کر کچھ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ جوش عشق میں کہتے ہیں، بے ادبی میں نہیں کہتے۔ جوش عشق اور بے ادبی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی کو نصیحت کرتے وقت اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اتنی سخت بات نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی اس چیز سے ہی متنفر ہو جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھی کوشش ہے، اور بے شک رمضان ہماری پہچان ہے، لیکن ایک بات جو بہت میرا دل چاہ رہا تھا کہنے کے لیے وہ یہ کہ عامر جو ہے نا وہ پہچان ہے کسی بھی چینل کی، کہیں بھی آپ چلے جاؤ، اپنی دکان آپ کہیں بھی لے جاؤ، لیکن جو عامر ہے نا اصل میں وہ عامر، ہمیں یہ نہیں کرنا پڑتا کہ ارے فلانا چینل لگائیں گے تو عامر آئے گا، نہیں، عامر جس چینل پہ آ رہا ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے بس خالی۔ تو بہت دل چاہ رہا تھا آپ کو اپریشیٹ کرنے کا، اور کافی کوشش کی، اس کے بعد آج کانٹیکٹ ہوا ہے۔ اللہ آپ کی کوشش کامیاب کرے، جہاں بھی آپ جائیں اللہ آپ کو عزت دے، اس پروگرام کو عزت دے، اور سب سے بڑی بات اور سب سے اچھی دعا یہ کہ اللہ کرے کہ اس پروگرام سے لوگ سیکھیں، بہت اچھا سبق سیکھیں۔ اس رمضان میں بھی جو لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، اور مہنگائی میں مر رہے ہیں، اللہ کرے کہ آپ لوگ، آپ کی نصیحت اور آپ کی کوشش کامیاب ہو، اور ماشاءاللہ جو آپ اتنا کہیں بھی جاتے ہیں ایک اچھا پیغام، ایک اچھا لیسن دیتے ہیں، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، اور ظاہر ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں تو انہیں جزائے خیر دے کہ ماشاءاللہ اپنے پیچھے وہ ایک اتنا قیمتی چھوڑ کے گئے ہیں، اثاثہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ نے مجھے اتنی ساری دعائیں دیں۔ میں جواباً صرف اتنا کہوں گا کہ وہ ساری دعائیں جو آپ نے مجھے دی ہیں اس سے کہیں زیادہ ملٹی پلائی ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا کرے، سب کچھ آپ کو ملے، اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، سبھی کچھ آپ کو عطا کرے، بلکہ آپ ہی کو نہیں، جتنے ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں، جتنے پاکستان میں لوگ بستے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خوشیاں، چہروں پر مسکراہٹیں، سب کے دکھ درد دور ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی مہدی بات کر رہا ہوں لاہور سے، کیسے مزاج ہے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا بڑا کرم مہدی، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر۔ عامر بھائی آپ کا شو بہت اچھا ہے، وہ آپ کا سیٹ بہت اچھا ہے، آپ خود بہت اچھے ہیں، اور آپ یقین مانیں جب سے جیو پہ ہیں، جیو آپ کی پہچان ہے، اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو زندگی دے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ ہر سال جیو پہ شو کریں، اور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں آپ کا شو باقاعدہ ڈیلی دیکھتا ہوں، سحری کے اوقات بھی دیکھتا ہوں، افطاری کے اوقات بھی دیکھتا ہوں۔ اور عامر بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر روزے جب ہم وضو کرتے ہیں تو جب ہم اگر پانی غلطی سے اندر چلا جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ سوال ہم ضرور ابھی پروگرام میں تھوڑی دیر بعد شامل کریں گے، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور آج کی اس خوبصورت بات کو یاد رکھیے گا، نصیحت ضرور کریں لیکن اعتدال میں رہ کر کریں، اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ
ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ایک اور بات کہتا ہوں اور وقفے کی طرف جاتے ہیں۔ میں دلی طور پر اپنا اظہار مذمت کرنا چاہتا ہوں، اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، جو برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طرح ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ دنیا کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے، ایک پہلو کی طرف صرف نگاہ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ جو برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کا جو میسیکر کیا جا رہا ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس پر بھی دنیا کی نگاہ ضرور پڑنی چاہیے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے جناب، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔